بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے پلیٹو کی فلاسفی۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پلیٹو کے کچھ کنسیپٹس دیے ہیں جو پلیٹو کی فلاسفی میں ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ان ویڈیوز پر ضرور وزٹ کیجیے گا تاکہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بیس سے ہی بن جائے، تب آپ کو آگے تمام پلیٹو کی فلاسفی سمجھ آئے گی۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دا ریپبلک جو پلیٹو کی رائٹنگ ہے اس کے بارے میں انٹروڈکشن دیا ہے، دا ریپبلک کے بارے میں، اور کچھ میں نے کنسیپٹ دا ریپبلک سے لے کے ڈسکس کیے ہیں پچھلی ویڈیوز میں۔ اور ابھی جو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی وہ ہے پلیٹونک کنسیپٹ آف جسٹس، جو پلیٹو نے اپنی دا ریپبلک رائٹنگ میں مینشن کیا، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے ہسٹری آف یورپین پولیٹیکل فلاسفی بائی ڈی آر بنڈاری۔ تو آپ کو ایک فلاسفر کی فلاسفی سمجھنے سے پہلے اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے انوائرمنٹ سمجھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی پلیٹو کا انوائرمنٹ ڈیٹیل سے بتایا ہے، اور اس ویڈیو میں بھی میں بتا رہی ہوں کہ جو پلیٹو کا انوائرمنٹ تھا وہ ایک گریک سٹی اسٹیٹ میں تھا، اور گریک سٹی اسٹیٹ کے اس وقت حالات کافی خراب ہو رہے تھے، جیسے کہ لوگ سیلفش ہو رہے تھے اور لوگ ایک دوسرے کے کاموں میں انٹرفیرنس کر رہے تھے، پالیٹکس صحیح نہیں تھی۔ تب ان تمام سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو پلیٹو ہے اس نے اپنی فلاسفی دی، اور اس نے بتایا کہ ان تمام مسئلوں کا جو گریک سٹی اسٹیٹ میں ایگزسٹ کر رہے تھے، مطلب جو ایتھنز میں ایگزسٹ کر رہے تھے، ان کا کیا سلیوشن ہے۔ اب اس کے بعد جس انسان کے سامنے بھی جسٹس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں جوڈیشری آ جاتی ہے، عدالت آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو پلیٹو کا جسٹس ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ لنک نہیں ہے، بلکہ جو پلیٹو کا جسٹس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹو کے مطابق ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے، ایک ایسا پلیس ہونا چاہیے جہاں پر ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، مطلب کہ ہر کوئی اپنے اپنے پروفیشن میں رہے، کسی دوسرے کے پروفیشن میں انٹرفیرنس نہ کرے۔ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ انجینئرنگ کا کام نہ کرے، ایک انجینئر ہے تو وہ ٹیچنگ کا کام نہ کرے، ایک ٹیچر ہے تو وہ مستری کا کام نہ کرے۔ تمام لوگ اپنے اپنے پروفیشن میں رہ کے کام کریں گے، اس چیز کو پلیٹو نے کہا ہے جسٹس۔ اس کے علاوہ پلیٹو نے یہ کہا ہے کہ اگر ہر انسان یہ سوچ کر کام کرے کہ کیا چیز اس کی جو ایتھینین سٹی اسٹیٹ ہے اس کے لیے بہترین ہے، یہ سوچ کر اگر کام کرے، تب ایک سوسائٹی کا ماحول سٹرانگ ہوگا، تمام لوگ جو ہیں پراسپیرس ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ انسان اس بارے میں نہ سوچے، وہ اپنے بارے میں نہ سوچے، بلکہ وہ ایتھینین سٹی اسٹیٹ کے بارے میں سوچے۔ یہ پلیٹو نے اپنی فلاسفی میں کہا ہے۔ سب سے پہلے جسٹس کے بارے میں، دوسرا سوسائٹی کے بارے میں کہا ہے، اسٹیٹ کے بارے میں کہا ہے، انڈیویجول کے بارے میں نہیں کہا، اسٹیٹ کے بارے میں آپ سوچیں۔ اس چیز پر آپ کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں، لیکن فلاسفی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پلیٹو کی فلاسفی ہے، پلیٹو کا یہ آئیڈیا ہے کہ ایتھنز کو اگر گرنے سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف پلیٹو کی یہ فلاسفی بچا سکتی ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے اپنے اپنے پروفیشن کا ہی کام کرے، کسی دوسرے کے کام میں انٹرفیرنس نہ کرے۔ اور اسی پر جو پلیٹو ہے اس نے پوری دا ریپبلک کی بک لکھی، اور اس نے یہ کہا پلیٹو نے کہ جسٹس کا مطلب صرف فیئرنیس نہیں ہے کہ آپ جوڈیشری کو بیچ میں لے آئیں اور فیصلہ کریں، بلکہ جسٹس کا مطلب ہے ہول کمیونٹی، تمام کمیونٹی کے لیے گڈ، تمام کمیونٹی کس طرح سے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے اپنا اپنا کام کرتی ہے۔ یہ ہے جسٹس کی ایکسپلینیشن، انٹرپریٹیشن بفور پلیٹو۔ اس کے بعد پلیٹو یہ کہتا ہے کہ جو جسٹس ہے وہ آپ کے ایکشنز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ کے جو اندر سکل ہے اس سکل پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی جو انر کوالٹی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہاں پر آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیں کہ پلیٹو نے انر کوالٹی کو زیادہ فوکس کیا ہے، انر کوالٹی کو انفیسائز کیا ہے کہ آپ کی جو انر کوالٹی ہے، جو کوالٹیز، جو خصوصیات آپ کی نیچر میں پائی جاتی ہے اور آپ اپنی اسی نیچر کے مطابق کام کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، تب اس چیز کو جسٹس کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو آرٹ کرنے کا شوق ہے لیکن آپ آرٹ نہیں کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پروفیشن میں چلے جاتے ہیں، آپ کو ٹیچنگ کرنے کا شوق ہے لیکن آپ ڈاکٹر کے پروفیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے پلیٹو کرٹیسائز کرتا ہے، جو انر کوالٹی، جو خصوصیات آپ کے اندر ہے آپ اسی پہ ہی رہ کر کام کریں، تب جا کے جو ایتھینین سٹی اسٹیٹ یا سوسائٹی ہے وہ پراسپیرس ہوگی۔
اس کے بعد پلیٹو نے اپنی آئیڈیل سٹیٹ دی ہے، اور اس آئیڈیل سٹیٹ میں کہا ہے کہ اس طرح کا جسٹس پایا جاتا ہے۔ جسٹس کون سا؟ جو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ ہر انسان اپنا اپنا پروفیشن کرتا ہے، اپنے اپنے کام میں ہی لگا رہتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ یہ پلیٹو کے نزدیک ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے، اور اس آئیڈیل سٹیٹ میں پلیٹو نے کچھ کنسیپٹس دیے ہیں جس میں وزڈم، کریج، ٹیمپرنس اینڈ جسٹس، یہ کچھ کنسیپٹس دیے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک آئیڈیل سٹیٹ میں پائی جاتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے ایک سوسائٹی جو ہے وہ بہترین طریقے سے فنکشن کر سکتی ہے، ادروائز نہیں کر سکتی۔ یہ پلیٹو کی فلاسفی ہے۔ اب اس میں کنسیپٹ آف جسٹس میں وہی باتیں کی جا رہی ہیں جو میں نے ساری پیچھے سے ڈسکس کی ہیں۔ آپ اس پیراگراف کو ایک دفعہ ریڈ کریں۔ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس وہ ہوتا ہے جب آپ اپنی انر کوالٹیز کو ایکسپوز کرتے ہیں، آپ وہی ایکشن پرفارم کرتے ہیں جو آپ کی انر کوالٹیز ہیں۔ اگر آپ کا ڈاکٹر بننے کا شوق ہے لیکن آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں جاتے ہیں، تب اس سے سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس سے جو ہے سوسائٹی مزید گر جائے گی، فال ہو جائے گی۔ ایک سوسائٹی تب امپروو ہوگی، تب پراسپیرس ہوگی، تب جسٹس ہوگا جو آپ کی انر کوالٹیز ہیں، آپ اپنی انر کوالٹیز کے مطابق ہی ایکشن پرفارم کریں۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پرفیکٹ اسٹیٹ تب ہوگی جب اس پہ جسٹس ہوگا۔ اس کنسیپٹ آف جسٹس میں اسپیشلائزیشن کو فوکس دیا گیا ہے۔ پلیٹو کے مطابق ایک پرفیکٹ اسٹیٹ میں 3 قسم کی جو اسپیشلائزیشنز ہیں وہ پائی جاتی ہیں: ریزن، اسپرٹ اینڈ ایپیٹائٹ۔ جو ان اسپیشلائزیشنز میں رہ کر، اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے گا، تب وہ ایک پراسپیرس سوسائٹی قائم کر سکتا ہے، وہ تب ایک پراسپیرس کمیونٹی یا اسٹیٹ بنا سکتا ہے۔ یہ 3 جو ہیں اسپیشلائزیشنز پلیٹو نے دیے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنسیپٹ آف جسٹس میں پلیٹو نے اسپیشلائزیشن دی ہیں، اور وہ ہیں ریزن، اسپرٹ اینڈ ڈیزائر۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریزنز جس کے پاس ہوتی ہیں وہ فلاسفر کنگ ہوتا ہے ایک اسٹیٹ میں، سوسائٹی میں۔ جس کے اندر اسپرٹ ہوتی ہے وہ واریئرز بن جاتے ہیں، فوجی بن جاتے ہیں، یا کوئی اور ایسا پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اور ڈیزائر اور ایپیٹائٹ جس میں ہوتی ہے تو وہ ورکرز بن جاتے ہیں۔ ورکر میں یہ ٹیچر بھی آ جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں، باقی پروفیشنز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو 3 آپ کو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، ریزن، اسپرٹ اینڈ ڈیزائر، یہ انر کوالٹیز ہیں، اور یہ جو فلاسفر کنگ، واریئرز اور ورکرز بتائے گئے ہیں، یہ اب جو انر کوالٹی ہے اس انر کوالٹی کی خصوصیات ہیں، مطلب کہ کیٹیگری بنا دی گئی ہے، اسپیشلائزیشن بنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پلیٹو نے یہ کہا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ فلاسفر کنگ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فلاسفر کنگ کی جو وہ ہے فیملی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ بھی فلاسفر کنگ کی نہیں ہونی چاہیے۔ ان 2 باتوں کو آپ یاد رکھیں کہ پلیٹو کے نزدیک جو فلاسفر کنگ ہے اس کی ایک فیملی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پلیٹو یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی فیملی ہوگی تو وہ اپنی فیملی کے لیے جدوجہد کرے گا، ساری اسٹرگل اپنی فیملی کے لیے کرے گا، فیملی کے لیے اس کے لیے محبت ہوگی، تو فیملی کی وجہ سے وہ سیلفش بن جائے گا۔ اور پرائیویٹ پراپرٹی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پرائیویٹ پراپرٹی اس کے دل میں لالچ پیدا کرے گی۔ جو فلاسفر کنگ ہے اس کو صرف اور صرف انصاف کے طریقے کے ساتھ رول کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو پلیٹو کی فلاسفی ہے اس میں فیمینزم کو بھی اہمیت دی گئی ہے، مطلب کہ فیمیلز کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ پلیٹو کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو وومن ہے وہ بھی ایکول ہیں مین کے، اور ان کے لیے بھی سیم اپرچونیٹیز ہیں، سیم ان کے اندر بھی انر کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ریزن، اسپرٹ اینڈ ڈیزائر، اور وہ بھی سیم ایسی ہی پروفیشنز کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں جیسے کہ میل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میریٹوکریسی۔ کنسیپٹ آف جسٹس میں جو پلیٹو ہے اس نے میریٹوکریسی کا ذکر کیا ہے۔ میریٹوکریسی مطلب کہ جس کے اندر جو انر کوالٹی پائی جاتی ہیں، بندہ اسی پروفیشن میں جائے تو اس چیز کو میریٹوکریسی کہتے ہیں۔ جس کے اندر جو خصوصیات ہیں، جس انٹینسٹی کے ساتھ خصوصیات ہیں، جس لیول کے خصوصیات ہیں، اس کو اسی لیول پر اسی پروفیشن میں ہونا چاہیے، تو یہ ہے میریٹوکریسی۔ مطلب کہ کوئی ایسے پروفیشن اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے جس میں جان پہچان ہو یا جس میں فائدہ ہو، انر کوالٹی انسان کے اندر خصوصیات نہ ہوں لیکن انسان اپنے فائدے کے لیے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرے، تو اس طرح کی چیزوں کو ایوائڈ کرنے کا کہا ہے پلیٹو نے۔ اس کے علاوہ جو پلیٹو ہے اس نے انڈیویجول کو بھی کچھ حد تک اہمیت دی ہے، بہت زیادہ اہمیت تو اس نے ایک سوسائٹی کو دی ہے
لیکن کچھ انڈیویجول کو بھی اس نے اپنی فلاسفی میں ایڈوائز کی ہے کہ سیلف کنٹرول، مطلب کہ انڈیویجول جب سیلف کنٹرول کرے گا، اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرے گا، تبھی ایک سوسائٹی جو ہے یا ایتھن سوسائٹی جو ہے وہ دوبارہ سے عروج پر جائے گی اور دوبارہ سے پراسپیرس ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کنسیپٹ آف جسٹس میں انادر ہیڈنگ نان انٹرفیرنس۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو اگر ایک گروپ ہے، ایک پروفیشن ہے، وہ دوسرے کے پروفیشن میں انٹرفیرنس نہ کرے۔ جیسے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے کام سے کام رکھے گا، وہ انجینئرنگ کے کام میں دخل اندازی نہیں دے گا، اور اگر کوئی واریر ہے تو وہ اپنی اسٹیٹ کی حفاظت کرے گا، اپنا جو اس کا کام ہے وہی کرے گا، وہ ڈاکٹر کی جو پروفیشن ہے اس میں انٹرفیرنس نہیں کرے گا۔ سمپلی یہی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کنسیپٹ آف جسٹس ہے، ہم اس پر آگے کرٹیسزم بھی کریں گے، اس پر کرٹیسزم بھی ہے لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں صرف اور صرف کنسیپٹ آف جسٹس میں جو کنسیپٹس ہیں، جو ہیڈنگز ہیں، وہی ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس پیراگراف کو ریڈ کریں تو آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گی جو پلیٹو کا کنسیپٹ آف جسٹس ہے۔ پلیٹو کے مطابق یہی ایک سوسائٹی میں ہارمنی اور ایفیشنسی لے کر آتی ہے، اور یہی وزڈم کریج اور سیلف کنٹرول کو انشور کرتی ہے، انکریج کرتی ہے، اور یہی ایک سوسائٹی میں جو ورک ہے اس کو بیلنس کرتی ہے، پروفیشنز کو بیلنس کرتی ہے، اور یہی جو کنسیپٹ آف جسٹس ہے انڈیویجولز کو انکریج کرتا ہے اور ویچ ٹو ڈیولپ کرتا ہے۔ تو آپ اس پیراگراف کو ریڈ کریں۔ تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، جس میں نے پلیٹو کا کنسیپٹ آف جسٹس کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں، کنسیپٹس ہیں، میں نے آپ کو وہ بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کنسیپٹ آف جسٹس پر کرٹیسزم بھی ہے، وہ کرٹیسزم ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اس کے علاوہ پچھلی ویڈیوز پر بھی وزٹ کر دیجیے گا، کیونکہ پلیٹو کی فلاسفی آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ بیس سے پڑھیں گے، بلکہ ہر فلاسفر کی فلاسفی آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ بیس سے ریڈنگ کریں گے، سٹارٹ سے ریڈنگ کریں گے۔ ایسے بیچ بیچ سے ریڈنگ کرنے سے آپ کنفیوز ہوں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔